ناظرین آداب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے اور اپنی جگہ پر سلامت ہوں گے۔ آج میں عصمت چغتائی کا جو افسانہ ہے بچپن، اس کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ عصمت چغتائی کا جو افسانہ ہے اس میں بہت سی جگہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو نامانوس الفاظ ہیں، ہے نا، ثقیل بھی ہیں وہ، لیکن بہرحال یہ کہ آپ کے نصاب میں ہے، آپ کو افسانہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس میں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ ہر لفظ کے معنی آپ کے فروز اللغات میں موجود ہیں، دوسری لغات میں موجود ہے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو اس طرح سے ہم آئیے چلتے ہیں اس افسانے کی طرف جو میں نے چھوڑا تھا جہاں سے، اور اس کے آگے میں افسانے کی قرأت کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی رسم قطعخدائی ختم بھی نہ ہونے پائی کہ مولوی صاحب آ گئے۔ رسم قطعخدائی کہتے ہیں نکاح کی رسم یا عقد کی رسم ہے، اور ابھی رسم قطعخدائی ختم بھی نہ ہونے پائی کہ یعنی ابھی نکاح کی رسم ختم بھی نہیں ہوئی کہ مولوی صاحب آ گئے۔ کل حواس کھوئے جاتے، یعنی ہمارے جو ہوش و حواس تھے وہ کھوئے جاتے، جی چاہتا سو جائیں مگر کہاں، 2-3 جھنجھوڑیاں دے کر کھڑے کر دیے جاتے۔ چلیے قاعدہ سنبھال کر راستے میں ذرا پانی پینے کے رکے تو چند بضد ہیں، اب چلو کیا پیے جاؤ گی؟ چند بضد ہیں مطلب ضد کر رہے ہیں کہ ارے چلو بھائی کیا پیے جاؤ گی، مطلب اسی میں ڈر گی رہو، کہو بھائی تجھے کیا، تو جا، مگر وہ کی ڈٹا کھڑا ہے، آپ خواہ 9 گلاس پی جائے مگر وہ ساتھ لے جا کر چھوڑے گا۔ یہ آپس میں جو بچے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جھوم جھوم کر سبق شروع ہوا۔ آنکھ، اونگھ، اینکھ، تانکھ، تونکھ، تینکھ، چلا چل پھر وہی اختلاط شروع ہوا۔ اختلاط کے معنی بے چینی، یعنی جب پڑھائی کے وقت جب آتا ہے تو بچوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، یہی ہوتا ہے کہ اونگے جا رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، آنکھ، اونگھ، اینکھ، یہ سب وہی بتا رہے ہیں، اور وہی بے چینی پھر شروع ہو گئی۔ قاعدے کا صفحہ زیادہ غیر دلچسپ ہونا شروع ہوا۔ جو نورانی قاعدہ تھا ان کا اپنا جو پڑھ رہے تھے وہ سبق کیا ہوا، غیر دلچسپ ہونا شروع ہو گیا، دل ہٹنے لگا اس سے۔ پیلے پیلے کاغذ پر سیاہ بدوضع حروف منہ چڑھانے لگے۔ دیکھیے کس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ کاغذ کیسا ہے، پیلا پیلا ہے، سیاہ بدوضع حروف، یہ حروف ہیں وہ جو ہے یعنی بیکار طریقے کے نظر آنے لگے ہیں اور منہ چڑھانے لگے وہ، اور ادھر ادھر دیکھنے کو جی چاہا، ہر چیز ہماری توجہ کی محتاج نظر آنے لگی۔ مطلب یہ کہ پڑھتے ٹائم یہ کیفیت رہی کہ ہم جس طرف بھی دیکھیں لگتا ہے کہ وہ چیز چاہ رہی کہ ہماری طرف دیکھنے لگے، پڑھائی کی طرف دھیان نہ رہے ہماری طرف دھیان لگا رہے، تو ہر چیز جو ہے ہماری توجہ کی محتاج نظر آنے لگی۔ اور چنو کی گیند جو قسم پوری کی حالت میں موری کے پاس لڑک رہی تھی، کہاں کے پاس لڑک رہی تھی؟ موری مانے ہوتا نالی کے پاس لڑک رہی تھی۔ آپا کا الگنی پر پڑا ہوا دوپٹہ، درخت کے پتے، مولوی صاحب کی ٹوپی کا پھندنا ہوتا ہے نا، پھندنا لٹک رہا ہوتا ہے، شمیم کا امیٹا ہوا سرخ کان سبق سے زیادہ دلچسپ اور حسین معلوم دینے لگے۔ یعنی یہ سب چیزیں سب دکھائی دے رہی ہیں، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہے، وہ جو کان امیٹ دیا گیا تھا وہ لال کان وہی نظر آ رہا ہے، آنکھیں ادھر ادھر جا رہی ہیں، اس کتاب کی طرف نہیں آ رہی۔ یہ بچوں کی ایک کیفیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ گھر میں آپا کی وہی حیثیت تھی جو آج کل ہٹلر اور مسولینی کی ہے۔ احکامات اعلیٰ وقتاً فوقتاً ہماری اصلاح کے لیے محکمہ جات کی فلاح و بہبود کی فکر ہوئی اور کہلا بھیجا کہ قرأت سکھائی جائے۔ کیا کریں؟ احکامات اعلیٰ یعنی جو بڑے حکم تھے وہ جو ہے وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم، کیا ہماری اصلاح کے لیے، یعنی ہماری ٹریننگ کے لیے، ہم کو صحیح کرنے کے لیے محکمہ جات ڈپارٹمنٹ سے کیا ہو رہا ہے کہ فلاح و بہبود کی فکر ہوئی اور کہلا بھیجا کہ قرأت سکھائی جائے تاکہ دین دنیا دونوں روشن ہو جائیں۔ کھل گئی ہوتی جنت کی کھڑکی مگر اس گنہگار سے قرأت قابو میں نہ آنا تھی، نہ آئی، یا تو یکمشت 6 آیتیں نکل پڑتی یا گلے میں صرف ایک عدد پھندا پڑھ کر ابکائی آ جاتی، یعنی جب پڑھتے تو گلے میں پھندا پڑ جاتا اور ابکائی آنے لگتی۔ قرأت سکھانے کے لیے جب بات کہے گی، جو چٹکی کے ایک شیریں ہچکولے سے مجروح ہو کر نیم جان قاف
نیم جان قاف، قاف میں ہوتا ہے پریوں کی جگہ، نیم جان قاف پر دم توڑ دیتی، یعنی ایک ہچکی آتی ہے اور کہاں پر دم توڑ دیتی، پریوں کی جگہ یہاں ہوتی، وہاں پر دم توڑ دیتی، اتنی دیر میں مسائل تصوف حل کرتی ہے، تصوف کے مسائل حل کیے جاتے، اور چنو کٹخنوں پر ہاتھ پھیرتا، تھپتپاتا جاتا اور میری حالت زار پر مسکراتا جاتا، میری حالت زار، میری جو کیفیت ہو رہی تھی، حالت خراب ہو رہی تھی، اس پر مسکراتا جاتا۔ شمیم خود ایک ناقدانہ مسکراہٹ کے ساتھ غور سے میری ہر حرکت کو نوٹ کرتا جاتا۔ ناقدانہ مسکراہٹ مطلب ہوتا ہے بڑی کریٹیکل جو مسکراہٹ تھی، ہے نا، حرکت کو نوٹ کرتا جاتا کہ بات کو میری نقلیں سب کے سامنے کر کے مجھے خون کے آنسو رلائے۔ ہوتا نہیں ہے کہ جو کیفیت گزر رہی اب اس کی نقل کرے گا، بعد میں جو ہے چڑھائے گا اس کو اور ہم کو خون کے آنسو رلائے گا۔ اسی اثنا میں یعنی اسی بیچ اگر برات اسی قسم کی کوئی وجدانی کیفیت پیدا کر دینے والی چیز آ جاتی، یعنی کوئی ایسی وجدانی وجد میں جھومنے والی کیفیت پیدا کرنے والی کوئی چیز آ جاتی اور ہم چونک کر مولوی صاحب برات کہتے تو بس تھپڑوں کے زناٹے، چپتوں کے چڑاخے اور چٹکیوں کی سسکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مولوی صاحب خوب توڑتے تھے دھڑا دھڑ اٹھا کے، اور بظاہر مولوی صاحب صرف میرا بازو پکڑ کر ہلا دیتے، لیکن نہایت ہوشیاری سے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی ملا کر چکا چوند کرنے والی چٹکی لے لیتے جو آستین ہی میں جذب ہو کر رہ جاتی۔ یہ چٹکی لینے کی ان کا انداز تھا۔ ہم کافروں سے وہ بارہا کہہ چکے تھے کہ باجے کی آواز پر لاہور بھیجا کریں، کیونکہ قیامت کے روز دجال باجا بجاتا آنے والا ہے اور باجے کے شوقین لوگ اس کی آواز پر دوڑ پڑیں گے اور دوزخ میں جائیں گے۔ یہ سب بتاتے تھے ان کے مولوی صاحب۔ ہم لوگ چپ ہو کر توشہ عقبہ سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ توشہ عقبہ، توشہ بنے جو وہ ہے سامان، عقبہ بنے ہوتا ہے آخرت کا سامان سمیٹنے میں لگ جاتے چپ چاپ، جو وہ نصیحتیں کرتے مولوی صاحب۔ وہاں سے چھوٹ کر آتے، آپا کچھ تل رہی ہوتی، کیا مجال جو مجھے یا چنو کو ایک مکھی برابر آٹا دے دیں، کچھ بھی کڑھائی میں ڈال لے دیں۔ چنو تو خیر گھی کا لڈو ٹیڑھا بھی بھلا ہے، عورت ذات کو تو 5 انگلیاں 5 چراغ ہونا چاہیے، یعنی برابر ہونی چاہیے، محاورہ استعمال کیا، ورنہ نہ معلوم کس کے گھر جا کر آگ لگاؤں۔ مگر اس وقت میرے سغڑاپے کا سوال بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ سغڑاپے کہتے ہیں وہی جو بہت ماہر ہوتے ہیں، سغڑاپے کا سوال بالائے طاق مطلب کنارے کر دیا جاتا۔ وہ تو جس وقت کھیلتے میں میرا دعا آئے گا، یعنی دعا میں نے باری، جب میری باری آئے گی تو فوراً میرے سغڑاپے کا خیال بھی آئے گا اور کمر بند سینے یا اور کوئی ردی سی بدشکنی سے شے میں بھیجا مارنے کا حکم نہ ملے گا۔ اس وقت تو حکم ملتا ہے بس چلو یہاں سے کفگیر دوں گی جو اب کے آئی، یعنی کفگیر جس سے کھانا نکلا، کفگیر دوں گی جو اب کی آئی، کڑکڑا تیل ہاتھ پر رکھ دوں گی جو تو نے لگنی کو ہاتھ لگایا، لگنی کہتے ہیں لگن کو، اگر تو نے ہاتھ لگایا، اب کے آٹا مانگا تو جلتا جلتا انگارہ ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ دیکھو بھائی اب میں یہ نہیں مانتی، وہاں سے حکم ملتا ہے مارو لیجئے، اب کھیلنے کہاں جائیں، پلنگوں پر مت کھیلو، جھولا ہو جائیں گے، تختوں پر مت کودو، دھڑ دھڑ سے کان اڑے جاتے ہیں، چبوترے پر تل دھرنے کو جگہ نہیں، انگنائی میں میری شوقین آپا کی کیاریاں مت کوندو ورنہ ٹانگیں توڑ دیں گے۔ کبھی سل سے ٹھوکر لگتی ہے تو کبھی لوٹا آدھا ہو جاتا ہے۔ یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں، کبھی سینی میں پیر پڑ جاتا ہے تو کبھی بچے کے پالنے میں الجھے جاتے ہیں، کچھ نہیں تو کونے میں کھڑا ہوا بانس ہی ذرا سے بہانے سے دھڑام سے سر پر آن پڑا، ساتھ ہی صابن دانی موری میں لڑک گئی، موری میں نالی میں لڑک گئی اور جا کر سوئے ہوئے کتے پر گرے۔ کیا آفت ہے، یا تو ان بچوں کو اٹھا لے یا میری مٹی عزیز کر دے، ایسے بچے بھی کہیں دنیا جہان میں ہوا کرتے ہیں، ہوں تو کاہے کو جیے، مختلف وزن اور لے کی ڈانٹوں کے بعد بٹھا دیے جاتے کہ خبردار جو ذرا بھی ہلے ہڈیاں توڑ دوں گی۔ رات کو بستروں کے سپرد کر دیے گئے کہ لو مرو۔ خیر مرنے سے پہلے ہنسی ہے کہ قابو ہی میں نہیں آتی،
बचपन है सब, ये बचपन की हरकतें हैं सब ये। चले आते हैं, खू खू खी खी खक 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 खू। हुक्म मिला कि अब की अगर सांस भी ली तो गला घोट दिया जाएगा। अब सोए तो ख्वाब शीरीं की तवक्को रख सकते हैं, सिवाय उसके कि पड़े भाग रहे हैं कुत्ते, बंदर, उल्लू, बैल, पीछे दौड़े चले पानी ही पानी, जिसमें मटके बराबर मेंढक, चूहिया ही चूहिया गाड़ी पर चढ़ी चली आती है। इकन्नियाँ पड़ी हैं, यानी और खुशी खुशी जमा कर ली, किसके मुट्ठियों में पकड़ ली। आँख जो खुली तो मुट्ठियाँ तो वैसे ही घुटी हुई हैं और इकन्नियाँ गायब। बस सिर्फ ये ख्वाब देखे जा रहे हैं सही। जो रोए तो आवाज़ आई, ऐ है रात को भी चैन नहीं, चुप नहीं तो दे दूंगी कुत्ते को उठाकर, सुबह को फिर वही मंजन और वही हम। अब माअज़ल्लाह गोया स्वराज मिला हुआ है, यानी बचपन की दास्तान ख़त्म हुई। अब के माअज़ल्लाह के गोया स्वराज मिला हुआ, यानी अपना राज हो गया। अब अपनी राजधानी है। बिस्तर में लेटे चाय पी, उठकर नाश्ता किया, सच सजा कर दफ्तर गए, खाना वक्त से ज़रा देर में मिला और नौकर पिटा। बोटी खूब और गली हुई मिलती है। अंडे खाते हैं, जब तक चाहो गुल मचाओ और हंसो, बिल्कुल शोर नहीं होता। पलंगों पर चाहे जितना कूदो झूला नहीं होते, और जो होते हैं तो हामिद पिटता है। तख्त पर कितना ही कूदो किसी के कान नहीं अड़ते। चाहे सारे आटे को लेकर कढ़ाई में डाल दें, कोई कफगीर नहीं मारता। आपा मंजन ज़रूर तैयार करवाती हैं और घिसे भी लगते हैं, मगर मक्खन ओरिजिनो के, यानी ओरिजिनो कंपनी का नाम, ओरिजिनो के हमें तो नरम ब्रश और खुशबूदार क्रीम काफ़ी है। किसी किस्म के मास्टरों के आने का कतई हुक्म नहीं, सिर्फ म्यूज़िक मास्टर आ सकता है, वो भी बाज़ वक्त महज सुस्ती की बिना पर भगा दिया जाता है। बात यह है कि हम अब बच्चा थोड़ी हैं। जब कोई फिक्र न थी, आज़ाद ज़िंदगी, भोलपन, आज़ादाना प्यारी प्यारी बातें, सुख की नींद, काश बचपन फिर एक दफ़ा खैर। तो ये अस्मत चुगताई का जो अफसाना है, आप देखें कि उसमें जो है वो, इसमें अस्मत चुगताई की बड़ी फनकारी ये है कि इसमें इन्होंने जो है जुज़ियात निगारी से काम लिया है। जुज़ियात निगारी को कहते हैं एलिमेंटेशन। एलिमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी वाक़ये को जुज़ बजुज़ बयान करना है। पहले ये हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो एक एक चीज़ को इस तरह बयान करना कि सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। तो यही एक इनकी अफसानी खूबी है कि जो भी चीज़ें थी इनके बचपन की, इन्होंने जो है बड़ी खूबी के साथ में वो सब चीज़ें इसमें बयान कर दी हैं। बचपन में जो क्या होता है कि किताब मौलवी साहब आ गए पढ़ाने के लिए, वो हुरूफ चढ़ाने लगे हमको, है ना, और जो सामने की रखी हुई चीज़ें हैं वो जो है इधर उधर हमारी तवज्जो लिए हुए हैं, यानी जहन जो है पढ़ाई की तरफ नहीं लगता है। बचपन तो इसी को कहते हैं। बचपन में तो सिर्फ खेल नज़र आता है ना, अपनी दुनिया होती है बचपन की, लेकिन मारे बांधे पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो ये सब बयान जो अस्मत ने बयान किया है, और उसके बाद जो ये दो इक़्तिबास आखिर में कहे उन्होंने कि वो बचपन था कि जब वो सब चीज़ें थीं, और अब हमारी जो ये है कैफियत है कि ना अब जो है वो कफगीर है, ना वो डांट टपट है, ना वो चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये कि बचपन की सुनहरी यादें अस्मत ने अपने इस अफसाने में बचपन में जमा कर दी हैं। ये बड़ा दिलचस्प अफसाना है और ये अफसाना ख़त्म भी होता है। मैं अगली नशिस्त में आपसे जो है मुलाकात करूँगा। वो नशिस्त होगी आपकी, हमारी, मैं उसमें यानी सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा इसी अफसाने पर। इसके जो है जो इसके जो है औसाफ हैं उस पर मैं बात करूँगा, इसकी जो ज़बान है उसके मुतालिक बात करूँगा, और अफसाने का जो फ़न है और इसमें जो उस फ़न का जो इस्तेमाल है उस पर मैं आपसे सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा। और आखिर में मैं आपसे एक मरतबा फिर इल्तिमास करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।